اللہ کریم جل جلالہ و جل شانہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ نے ہمیں جمعۃ المبارک پڑھنے، مسجد میں آنے اور اپنے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2023 کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، 29 دسمبر ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو محاسبے کی تختی کے سامنے رکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے سابقہ زندگی کیسے گزاری اور مستقبل میں ہم اپنی زندگی کن مقاصد اور کن اہداف کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، یا ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت کامیاب انسان اپنی زندگی کو کن مقاصد اور کن اہداف کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ خالق لم یزل، مالک ارض و سماوات نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دنیا کے اندر انسان بنا کر بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی انسان کو زندگی گزارنے کا ایک مقصد بھی دے دیا۔ جو انسان اس مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے انسان کو جس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا کو بنایا بھی اسی نے ہے، اس دنیا کا نظام بھی اسی کا بنایا ہوا ہے۔ انسانوں کو اللہ کریم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے ہیں، انسان کے ذہنوں میں جن چیزوں کو رکھا ہے، اللہ کریم نے انسان کی ضرورتوں کے لیے کائنات کو جو طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا ہے، اللہ کریم نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر جو مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان سب چیزوں کو یقیناً جاننے والا بھی اللہ ہے، اور ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی رب نے سکھایا ہے۔ جو بندہ اس بات کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب اگر ہم دین پر چلتے ہیں تو دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، آج اگر ہم دین پر چلتے ہیں تو ہم شاید بھوکے رہ جائیں گے، آج دین پر چلنے والے کی شاید معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے، آج دینی احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کچھ رعایتیں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا رب نے، اس کا نظام سیٹ کیا رب نے ہے، اسی رب نے ہمیں زندگی گزارنے کا مقصد بھی دیا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے ہیں، بلکہ ہماری تربیت کے لیے رب کریم نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے جو دنیا میں کامیاب ترین انسان ہیں۔ ان نبیوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اور پھر ان کے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، ان کے تربیت یافتہ جو تابعین تھے، ان کے تربیت یافتہ جو تبع تابعین تھے، ان کے تربیت یافتہ جو اولیاء کاملین ہیں، ان کے تربیت یافتہ جو علماء کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، مجتہدین کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ انہی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر معاشرے کے اندر کامیاب انسان بھی بنے، معاشرے کے اندر عزت دار افراد بھی بنے، یہ معاشی طور پر بھی مضبوط تھے، یہ دنیاوی طور پر بھی لوگوں کی
نگاہوں کا مرکز بنے اور یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی گئیں، بتائی گئیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر چل کر عزت نہیں مل سکتی، دین پر چلنے کے بعد ہم دنیا سے نقصان اٹھائیں گے، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین پر چل کر تمہیں عزت نہیں مل سکتی تو آج تھوڑا سروے کر کے دیکھو، اپنے معاشرے میں لوگوں کو تھوڑا غور سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اس فتنوں بھرے دور میں، اس دور کے اندر کہ جب کہ نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے، آج بھی جو علماء حقہ ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، کسی گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر ہاتھ چومنا سعادت سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دین پر عمل کر کے ہمیں عزت نہیں مل سکتی، دین پر عمل کر کے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، انہوں نے ان مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دین کو دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، جنہوں نے دین کے احکامات کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق تشریح کی ہے، جن لوگوں نے دین کو دین سمجھ کر اپنایا ہے، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، تو رب تعالیٰ نے بھی انہیں عزتیں اور کامیابیوں سے نوازا ہے۔ یہ قصور میری اور آپ کی نظر کا ہے، یہ قصور کسی اور کا نہیں، یہ قصور دین کا نہیں، یہ قصور میری لا علمی کا، جہالت کا، یا میرے نقطہ نظر کے پس ہونے کا ہے۔ ہم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جو دوسروں پر اعتراض کرنے والے، جو دوسروں پر تانا زنی کرنے والے، جو مذہبی لوگوں پر بات کرنے والے کہ جناب انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، انہوں نے قرآن کو مشکل بنا دیا ہے، انہوں نے نئی نئی باتیں نکال لی ہیں، تو اللہ کے بندے خود دین کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود رب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کو سمجھو گے تو پھر تمہارا ذہن کھلے گا، تمہارا سینہ علم کے نور سے روشن ہوگا، تمہارے سامنے اچھے اور برے کی تمیز تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہیں علم اور جاہل کا امتیاز پتا چلے گا، تمہیں اچھائی اور برائی کی پہچان ہوگی، تمہیں خیر اور شرم کی پہچان ہوگی۔ ان چیزوں کی پہچان کر کے تم دنیا بھی اچھی بناؤ گے، دین کی برکت سے انشاءاللہ آخرت بھی تمہاری اچھی بنے گی۔ نقصان ہماری اپنی نظر کا ہے، اپنی نظر کا نقصان، اپنی جہالت، اپنی کم علمی کو ہم دین کے خاتے میں ڈال کر گویا یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عمل اور اپنی زبان سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں بعض اوقات، بعض لوگ اس طرح بولتے بھی ہیں جو آپ نارمل سنتے ہیں، نماز پڑھیں بڑا مشکل کام ہے، صبح اٹھنا بہت مشکل کام ہے، یار دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ جناب مشکل نہیں ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلامی احکامات اسی رب کے بنائے ہوئے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے تخلیق کیا ہے، جس کو میں نے بنایا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں جناب آج عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، انسانی طاقت سے باہر ہے، حالانکہ جس نے آپ کو بنایا ہے وہ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ جانتا ہے اس نے کتنی طاقت آپ کو دی ہے، وہ جانتا ہے اس نے جو آپ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن اور رات کے اندر کتنا وقت آپ کو اسے دینا ہے، وہ جانتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک ملازم اپنے سیٹ سے کہتا ہے کہ سیٹ صاحب یہ جس انداز سے آپ دکان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتی دکان۔ سیٹ کہتا ہے بیٹا میرا 40 سالہ ایکسپیرینس ہے، تم ابھی کل دکان پر آئے ہو، میرا 40 سال ایکسپیرینس ہے، مجھے پتا ہے اونچ نیچ کا۔ کہتا ہے یوں نہیں یوں کرو، یوں نہیں یوں کرو، یوں نہیں یوں کرو۔
کہتا بیٹا یہ ساری چیزیں میں کر چکا ہوں، میں جانتا ہوں. تو اس ملازم کو کیا کہا جائے گا؟ یقیناً بے وقوف کہا جائے گا. اب اسی پر یہ کہے جناب آپ میری باتوں کو مانتے نہیں، آپ میرا خیال نہیں کرتے، آپ کو میرے وقت کا احساس نہیں، آپ اس انداز سے کر رہے ہیں. وہ کہے گا بیٹا جی تمہیں سیلری میں دیتا ہوں، تم میری دکان پر ہو، میرے طریقے پر چلو گے تو انشاءاللہ کامیاب بزنس مین بنو گے، معاشرے میں اچھی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے، ایکسپیرینس تمہیں حاصل ہوگا. کیونکہ وہ جانتا ہے یہ تو ایک انسان ہے. اسی کو آپ باپ اور بیٹے پر بھی لے سکتے ہیں، اسی کو آپ مرید اور مرشد پر بھی لے سکتے ہیں، اسی کو آپ ڈاکٹر اور مریض پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اسی چیز کو امام اور مقتدیوں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بعض اوقات مقتدی کہتا ہے جناب یوں نہیں یوں کریں، آپ ایسا نہیں ایسا کریں. تو امام صاحب اگر صاحب علم ہو تو سمجھاتے ہیں جناب یہ ہم نے 20 سال اسی دین کے لیے گزارے ہیں، تمہیں تو ابھی 4 سال ہوئے نماز پڑھتے ہوئے. قطع نظر اس کے غلطی ان سب سے بھی ہو سکتی ہے، امام سے بھی ہو سکتی ہے، مرشد سے بھی ہو سکتی ہے، باپ سے بھی ہو سکتی ہے، سیٹ سے بھی ہو سکتی ہے. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن اس کائنات کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، انسانوں کے ذہنوں کے اندر وسعتیں پیدا کرنے والا، انسان کے اندر طاقت اور انرجی ڈالنے والا رب کریم جو احکامات دے رہا ہے، جبکہ وہ واضح طور پر فرما بھی رہا ہے کہ کسی بھی جان پر اللہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ کہتے ہیں جناب صبح اٹھ کر مسجد میں آنا بڑا مشکل کام ہے، تو جو اتنے لوگ فجر کے اندر اتنی سردی میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، کبھی ان سے بھی تو پوچھیں نا کیسی لذت ہے، وہ کیا چیز ہے جو انہیں گرم گرم بستر سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آمادہ کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے ان کو لذت کا احساس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہماری ترجیحات کا تعین کچھ اور چیزیں ہو چکی ہیں. ہم کامیابی سمجھ بیٹھے صرف دنیاوی شہرت کو، ہم کامیابی سمجھ بیٹھے صرف صحت کو، ہم کامیابی سمجھ بیٹھے صرف عزت کو، کامیابی سمجھ بیٹھے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں. یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. کیا آپ نے مشہور لوگوں کو کیا آپ نے غیر مشہور نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے عزت والوں کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے سیٹھ لوگوں کو، پیسے والوں کو بھکاری بن کر مانگتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خوبصورت جسم والوں کو، کیا آپ نے اپاہج نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے لوگوں کو دینے والے کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا زمانے میں نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، لیکن ہماری آنکھوں پر دنیاوی پردہ آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی مالدار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر اپنی کٹیا کو ہم جلا ڈالتے ہیں. ہم دوسروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر اپنی بائک کو کھٹارا سمجھتے ہیں. ہم دوسروں کی دنیاوی کامیابیوں کو دیکھ کر ہم احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس بات کو بھول جاتے ہیں میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اس کائنات کے اندر، اس نظام میں، رب تعالیٰ نے جو مقام میرا بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے، میں اسی کے لائق ہوں، اسی میں میری کامیابی ہے. اللہ اکبر. رب کی اپنے بندے سے محبت کیا ہے میرے نمازی بھائیوں؟ ذرا کبھی غور کیا کرے اس بات پر. جو بندہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے، مولا تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، تو نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو نے بیٹے دیے میں اس پر بھی راضی ہوں، تو نے بیٹیاں دی میں اس پر بھی راضی ہوں، تو نے کاروبار دیا میں اس پر بھی راضی ہوں، تو نے جاب پر لگایا میں اس پر بھی راضی ہوں، تو نے صحت دی میں اس پر بھی راضی ہوں، تو نے بیمار کیا میں اس پر بھی راضی ہوں. اے اللہ میں جو تو نے مجھے دیا میں سب پر راضی ہوں. تو رب تعالیٰ پھر بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رب کا یہ بھی قرآن میں وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو رب پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو صرف رب سے ڈرتا ہے، لوگوں کی دل آزاری نہ ہو کیونکہ رب ناراض ہوگا،
लोगों पर जुल्म ना हो क्योंकि रब नाराज होगा, हराम ना खाऊं क्योंकि रब नाराज होगा, नमाज कज़ा ना करूं क्योंकि रब नाराज होगा, तन्हाई में गुनाह ना करूं क्योंकि रब नाराज होगा, फिल्में ड्रामे ना देखूं क्योंकि रब नाराज होगा, माँ बाप की नाफरमानी ना करूं क्योंकि रब नाराज होगा। जो रब से डरता है, जो अल्लाह से डर के अल्लाह की मोहब्बत में गुनाहों को छोड़ता है, नेकियों भरी जिंदगी इख्तियार करता है। अरे फिर कुरान का फरमान सुनिए, मेरा रब फरमाता है वमन यत्तकिल्लाहा यजअल लहू मखरजा, फरमाया जो अल्लाह से डरे अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, और रब उसे वहां से रिस्क देता है जहां से बंदे का गुमान भी नहीं होता, बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता कहां से रिस्क आ रहा है, कहां से अल्लाह असबाब पैदा कर रहा है। अरे जरा पूछिए उन लोगों से जो कल तक गरीब थे, जो कल तक मोहताज थे, जो कल तक दूसरों की तरफ देखते थे, आज रब ने उन्हें सेठ बना दिया है, आज रब ने उन्हें मालदार बना दिया है। आप में से कितने ऐसे अहबाब मौजूद होंगे, जरा पूछिए इन लोगों से ये कैसे इस मकाम तक पहुंचे। अगर मुसलमान सच्चे दिल से अगर इस बात पर गौर करे तो ये बिला साख्ता कहेगा मैं इस काबिल नहीं था, मेरे रब ने जिस काबिल मुझे बना दिया है, मैं इस इज्जत के लायक नहीं था, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरा कुरान, मेरा हज, मेरी ज़कात कोई भी इबादत नहीं थी, मैं नहीं जानता अल्लाह ने मुझे इस काबिल कैसे बना दिया है। क्योंकि उरूज, इज्जत, मकाम ये मिलता है रब की रहमत से, जन्नत भी रब की रहमत से मिलेगी। इबादत गुजार भी अपनी इबादतों पर नाजा ना हुआ करें, सखी अपनी सखावत पर गुरूर ना किया करे। आज आप किसी पर एहसान करते हैं, एहसान जतलाया ना करें, ये ना समझा करें मैं देता हूं, मैं किसी को पालता हूं, जनाब मैं ये करता हूं। अल्लाह के बंदे, रब ने तुझे जो दिया है तुझे चाहिए इस पर शुक्र अदा कर। शुक्र नहीं करेगा रब तेरी जगह किसी और की ड्यूटी लगा देगा। इबादतों की वजह से जन्नत मिले जरूरी नहीं, हमें क्या गारंटी है कि मेरी इबादतें कबूल हुई या नहीं हुई। क्या आप नहीं जानते क़यामत में कितने इबादत गुजार होंगे जिनकी इबादतें उनके मुंह पर मारी जाएंगी। कितने ही ऐसे चेहरे होंगे जो वहां दुनिया में चेहरे चमकते थे, सफेद रंग के थे, वहां काले रंग के होंगे। आप कुरान की नायतों को याद नहीं रखते, यौम तबयद्दु वुजूहुन, उस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। इज्जत वाला कौन होगा, जन्नत में कौन जाएगा, यकीनन वही जाएगा जिस पर रब की रहमत होगी। जन्नत रब की रहमत से मिलेगी। इबादतों पर नाजा ना हुआ करें, अपने अमल पर कभी भी तफक्कुर ना किया करें, कभी भी फख्र ना किया करें, खुद पसंदी में मुब्तला ना हुआ करें मैंने किया है। जब भी कभी ऐसा कुछ काम करें तो सजदे में गिर जाया करें, तन्हाई में आंखों को बंद करके आंसू बहा लिया करें, मेरे मालिक मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था, ये तेरा करम है, तूने मुझे इस काबिल बना दिया है। जमाने की नशेबो फराज, उतार चढ़ाओ, ये हमें समझाने के लिए काफी हैं। कभी गौर करें, आप जो वो लोग खास तौर पर कहते हैं जनाब ये क्या बात हुई, कभी परेशानी, कभी तंगी, कभी टेंशन, कभी बच्चों की वजह से टेंशन, कभी औलाद नाफरमान की वजह से टेंशन, कभी बेरोजगारी का सामना, कभी कर्जदारों की तरफ से ताने, अपना घर नहीं बन सका, ये मामला वो मामला। तो जनाबे आली ये जितनी चीजें हैं अल्लाह की तरफ से हैं। अगर आप इस बात पर गौर कर लें, मेरे रब ने दी हैं, इन मुश्किलात को दूर भी उसी ने करना है, दूर भी उसी ने करना है। अगर उसी की बारगाह में सर झुकाकर उसी से अर्ज करें, वो करीम बंदों पर बड़ा मेहरबान है। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई, हमारे दिल के अंदर नक्श हो गई, मेरी सारी परेशानियों को दूर मेरे रब ने करना है, तो फिर हमारा सर उसी की बारगाह में झुकेगा। हम लोगों से कहना छोड़ देंगे, हम दूसरों के सामने चेहरा थोड़ा सा मुरझाते हैं, दूसरों के सामने आंसू गिराते हैं, दूसरों के सामने हाथ बांधते हैं, कभी सेठ के पांव पकड़ते हैं, कभी मालदार से गुजारिश करते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाकर उसकी मिन्नत ले करते हैं, जनाब कुछ करे मेरे लिए।
اللہ کے بندے، ان سب کے دلوں کے اندر رحم کس نے ڈالنا ہے؟ اللہ نے ڈالنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، 2024 شروع ہونے والا ہے، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اپنے دل و دماغ میں نقش کر لینی چاہیے، مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے، مجھے زندگی میرے رب نے دی ہے، مجھے عزت وقار عزت عروج سب میرے رب نے دیا ہے، اس کائنات کو بنایا رب نے ہے، اس کا نظام میرے رب نے سیٹ کیا ہے، تو میرے فیوچر کا فیصلہ بھی میرا رب ہی کرے گا۔ وہ جس انداز سے مجھے حکم دے گا مجھے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کا ہمارے لیے مقصد کیا ہے، اس نے واضح طور پر سورہ زاریات میں فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہم سمجھ بیٹھے صرف نماز کو، ہم سمجھ بیٹھے صرف قرآن کو، ہم سمجھ بیٹھے صرف ذکر کو، ہم سمجھ بیٹھے صرف استغفار کو۔ عبادت صرف اسی کا نام نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہی عبادت ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو رب کو راضی کرنے والا ہو اس پر ثواب ملتا ہے، وہ بندے کے لیے عبادت ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ لوگوں سے تعریف پوچھنے کی بجائے کہ لوگ بتائیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکر بتائے، کوئی جناب کوئی بڑا کامیاب جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ بتائے کامیابی یہ ہے، ارے نہیں، میری کامیابی اور میری ناکامی بھی میرا رب ہی بتائے گا۔ میرے رب نے جو مجھے بتایا یہ کامیابی ہے تو یقیناً وہ کامیابی ہے، اور اسی رب نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو آگ سے نکالا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ اب جہنم سے نجات پانے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت کر کے انہیں بھی اللہ کی طرف راغب کرنا ہوگا، نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا ہوں گے، اور ان عبادتوں کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے، ہمارا دل پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو روح ہے اس روح کو چاہیے عبادت کی غذا، اس روح کو چاہیے ذکر کی غذا، اس روح کو چاہیے اللہ کی اطاعت کی غذا، کیونکہ یہ روح رب نے رکھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا کل امر ربی، اے پیارے ان سے فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، یہ روح رب نے رکھی ہے، اس روح کی غذا بھی میرے رب نے قرآن میں بیان کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ یہ دل، ایک تو دل وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، سینے کو چیرا جائے تو اندر سے دھڑکتا ہوا دل نظر آتا ہے، یہ تو ظاہری دل ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے یہ ظاہری دل، لیکن یہ یوں سمجھیے کہ ایک بے جان چیز کا ایک بادشاہ، ایک گوشت کا لوتھڑا، لیکن اس کی حقیقت اس کے اندر ہے جو دھڑک رہی ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو بھی، دماغ کو بھی، اور ہماری سوچوں کو بھی کنٹرول وہ دل کرتا ہے۔ وہ دل اگر اچھا ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے، اور اس دل کو اچھا رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور اس کی عبادت کرنا ہوگی، تو دل بھی مضبوط ہوگا، روح بھی توانا ہوگی۔ جب روح مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ عبادتوں میں لذت بھی ملے گی، پھر زندگی کی کامیابی حقیقی طور پر مل سکے گی۔ تو آج میرے تمام نمازی بھائی سچے ارادے کریں، سچی نیت کریں۔ نمبر 1 تو محاسبہ کریں، میری زندگی جتنی گزر چکی، 40 سال 50 سال 20 سال 30 سال، اس زندگی پر غور کریں کیسی گزری، گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئیں، اچھائیاں کی، جو اچھائیاں جو نیکیاں میری زندگی میں شامل ہو چکی انہیں برقرار آگے رکھنا ہے،
جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ کامیاب لوگ، کامیاب دنیاوی نہیں، جو دین کے اعتبار سے کامیاب ہیں، جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے پر کامیاب لوگ ہیں، ان لوگوں سے تعلق بنائیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ پڑھیے خلفائے راشدین کی سیرت، اسلامی بہنیں پڑھیں امہات المومنین کی سیرت، مولا علی شیر خدا کی سیرت پڑھیے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، اولیاء کاملین، غوث پاک داتا گنج بخش علی حجویری، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ شاہ صحابی، دولہ شاہ سبزواری، اور جلیل القدر بڑے بڑے جو اولیاء کاملین صحابہ، اللہ کے نیک بندے، آج بھی ان کے دل، ان کی ذات ہمارے دلوں کے اندر کیسی محبت کی صورت میں زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ یہ حکمرانی مزارات میں رہ کر بھی لوگوں کے دلوں پر کر رہے ہیں، اس کو کامیابی کہتے ہیں، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، ایک مرتبہ تھوڑی سی کوئی عزت مل گئی، کوئی اقتدار مل گیا، کسی جگہ کے ہم نگران بن گئے، کسی جگہ کے حکمران بن گئے، 2 4 سال 5 سال عزت ملی، اس کے بعد لوگ کہے باہر نکلو، لوگ کوئی رشوت خور کہے، کوئی کرپٹ کہے، کوئی جناب الٹی سیدھی باتیں کرے، کوئی انہی تصویروں پر جوتے مارے، ان کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈال کر لوگ ان کو کالے منہ کر کے نکال دیں۔ کیسی عزت ہے یہ؟ دنیاوی عزتوں کے متوالے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ جو جس کو دین عزت دیتا ہے وہ دنیا میں زندگی میں بھی عزت پاتے ہیں، جب قبروں میں جاتے ہیں تب بھی ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عزت نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔